دوستو، جب اس غریب بچے نے گاڑیوں کا کام شروع کیا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک دن دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بنائے گا۔ رولز رائس دنیا کی سب سے لگژری گاڑیوں میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے۔ رولز رائس آج BMW کی ملکیت میں ہے جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں تیار کرتا ہے۔ یہ فریڈرک ہنری رائس ہے جو 1863 کو الویٹن انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ رائس اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے جن کے والدین گندم کی چکی کا کام کرتے تھے۔ ابتدا میں رائس نے اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا تھا، لیکن ان کے پاس کاروباری مہارت اور منافع کم تھا اور کئی سالوں سے رائس کی فیملی غربت کا شکار تھے۔ حالات مزید خراب ہوتے گئے اور 1867 میں انہوں نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان کی فیملی لندن منتقل ہو گئی، جہاں رائس ایک مقامی فارم میں نوکری کرتا تھا جہاں اسے ہفتے میں 6 پینس کوائنز ملتے تھے۔ اس کے بعد 1872 میں پھر تباہی آئی جب رائس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی فیملی پر بہت سخت وقت آیا جب اس کے سب بچے کام کرنے لگے۔ اتنی کم عمری میں 9 سالہ رائس نے بھی اخبارات بیچنا اور ٹیلی گرام پہنچانا شروع کر دیا۔ غربت کی وجہ سے جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے اسکول کا صرف 1 سال مکمل کیا تھا۔ اس دوران خالہ نے اس کی مالی مدد کی پیشکش کی، لیکن اس کے باوجود رائس نے تعلیم حاصل کرنے کے ہر موقع کو غنیمت سمجھا۔ اپنے فارغ وقت میں الجبرا، فرینچ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنی جاب چھوڑ دی اور کچھ وقت کے لیے لیڈز میں ایک ٹول بنانے والی کمپنی میں کام شروع کیا اور پھر الیکٹرک لائٹ اور پاور کی کمپنی میں کام کیا۔ 1882 میں ایک بار پھر وہ لندن سے لیورپول چلا گیا جہاں اس نے الیکٹرک لائٹ اور پاور کمپنی کے لیے کام کیا۔ ان کی اصل خواہش انجینئرنگ میں پرماننٹ جاب بنانا تھی، تاہم 22 سال کی عمر میں اس نے اپنی ساتھی انجینئر کے ساتھ بزنس شروع کیا جس کا نام تھا ارنسٹ کلیرمنٹ۔ اس نے اس کمپنی کا نام FH رائس اینڈ کمپنی رکھا اور اگلے چند سالوں کے لیے انہوں نے الیکٹریکل کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی پھیلتی رہی اور 1894 تک وہ پہلی ہی الیکٹرک کرینیں بنا رہے تھے، لیکن رائس کی دلچسپی کچھ اور تھی، لہٰذا اس نے گاڑیاں بنانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ رائس اس کہانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس کی برانڈ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بھی ہے وہ شخص جسے نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ شخص چارلس اسٹیورٹ رولز ہے جو 1877 کو لندن میں پیدا ہوا تھا۔ چارلس لارڈ اینڈ لیڈی لنگٹوک کی سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کو بھی ابتدا سے انجینئرنگ کا شوق تھا اور اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ چارلس جانتے تھے کہ انجنوں کے ساتھ ٹنکرنگ کی شہرت حاصل کرنے کے بعد اس نے خود کو ڈرٹی رولز کا عرفی نام دے دیا، اور اپنی تعلیم کے دوران وہ پہلا انڈر گریجویٹ تھا جس نے ایک گاڑی کا مالک ہونے کے بعد ایک پوجو فیٹن خریدنے کے لیے پیرس کا سفر کیا۔ اسی وقت 18 سال کی عمر میں یہ انتہائی غیر معمولی تھا۔ 1898 میں گریجویشن کے بعد چارلس نے کشتی پر کام کرنا شروع کیا اور پھر لندن اور شمالی مغرب ریلوے میں۔ اس کی زیادہ دلچسپی گاڑیوں اور سیلز مین شپس میں تھی، تاہم اپنے والد کی مالی مدد سے اس نے 1903 میں برطانیہ میں پہلی کار ڈیلرشپ کھولی اور اس نے کمپنی کا نام CS رولز اینڈ کو رکھ دیا، اور اگلے چند سالوں کے لیے اس نے خود کو گاڑیوں کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے وقف کر دیا۔ لہذا چارلس کی بزنس عروج پر تھی اور اس پیسے کو کیلو کی فنڈز میں استعمال کیا۔ جب رائس کی کمپنی FH رائس کی گاڑیوں میں دلچسپی بڑھ گئی تو اس نے 1901 میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی ڈیکل ویل گاڑی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ جو اس نے خریدی تھے وہ کم تھے، لہذا اس نے خود سے گاڑی بنانا شروع کرنا چاہا۔ 1903 کے آخر تک اس نے اسے بہتر کام کرنے کا عزم کیا اور اپنا پہلا پیٹرول انجن ڈیزائن کیا اور بنایا، اور اگلے سال اس نے گاڑی چلا دی۔ شہر میں اس کی پہلی گاڑی 10 ہارس پاور کی گاڑی کے اب تک 2 دہائیاں گزر چکے تھے۔ رائس کی پہلی گاڑی کامیاب رہی اور اس لیے وہ ایک اور گاڑی بنانے کے لیے نکل گیا، اور اس نے جو 3 گاڑیاں بنائے ان میں سے ایک گاڑی کو اس کے بزنس پارٹنر کلیرمنٹ کو دیا اور دوسرا اس نے اپنے شیئر ہولڈر ہنری ایڈمنڈ کو بیچ دیا، اور یہ ہنری ایڈمنڈ ہی تھے جس نے آخرکار رولز اینڈ رائس کی ملاقات کی۔ ہنری ایڈمنڈ رائس کی کمپنی میں شیئر ہولڈر تھے اور ایڈمنڈز کو یہ معلوم تھا کہ یہ ملاقات گاڑیوں کی مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جب چارلس رولز نے ہمیشہ سلنڈر والی گاڑیوں کو ترجیح دی تھی
लेकिन रॉयस की 2 सिलेंडर वाली गाड़ियों ने चंद लम्हों में ही उस पर असर डाला था, लिहाजा उसने इस गाड़ी को चलाने के लिए लिया और मौके पर ही उसने ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त करने पर राजी हो गया। इस वक्त रॉयस की उम्र 41 साल थी, जबकि रोल्स की उम्र सिर्फ 26 साल थी, जो काफी बड़ा गैप है। रोल्स ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की थी, जबकि रॉयस ने बड़ी हद तक खुद ही सब सीखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स 2 मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त जोड़ी बनाई और 1906 में उन्होंने रोल्स रॉयस की कंपनी की तश्कील की। उन्होंने 1 साल के अंदर ही 6 सिलेंडर वाली सिल्वर गूस्ट गाड़ियों की रनुमाई की, जिसे दुनिया की बेहतरीन गाड़ी के तौर पर मुतासिर कुन करार दिया गया। लेकिन उनके पास चार्ल्स का पार्टनर भी था, जिसने एक ब्रांड बनाने का शुक्रिया अदा किया। रोल्स और रॉयस दोनों गाड़ियां बनाने और बेचने में मसरूफ थे, तो ये चार्ल्स के पार्टनर थे, जिसका नाम क्लोडी जॉनसन था, जिसने मैनेजिंग डायरेक्टर का किरदार निभाया। जॉनसन ने पूरी दुनिया में रोल्स रॉयस प्रमोट किया और आलमी सतह पर इसकी मांग पैदा की। क्लोडी जॉनसन कंपनी की कामयाबी के लिए इस कदर मशहूर थे कि वो हाइपन के नाम से मशहूर हो गए। जॉनसन कंपनी की मार्केटिंग करता था और रोल्स और रॉयस ने अपने आप को बेहतरीन मुयार की फराहमी के लिए वक़्फ किया था। वो रॉयस ही था जो मेहनत की वजह से मशहूर था, जिसने कभी ठीक से खाना ही नहीं खाया। बदकिस्मती से उसकी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर किया। इन वजह से इस दौरान चार्ल्स की एविएशन में दिलचस्पी बढ़ती रही, लिहाजा उसने रॉयस को एरो इंजन के लिए डिजाइन बनाने पर राजी करने की कोशिश की, लेकिन रॉयस ने इनकार कर दिया। लेकिन चार्ल्स ने अपने ख्वाब पूरा करने के लिए हवाई जहाज खरीदा, जिसके साथ उन्होंने 200 से ज्यादा बार सफर किया। लेकिन कुछ वक्त बाद चार्ल्स एक हवाई हादसे में हलाक हो गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। वो हवाई जहाज के हादसे में मरने वाले पहले बरतानवी शख्स बन गए और उनकी कबल अज वक्त मौत का मतलब ये है कि रोल्स और रॉयस के मुख्तसर मुद्दत की पार्टनरशिप का खात्मा हुआ। अब रॉयस अपने बिजनेस को अपने तौर तरीके पर जारी रखेगा। रॉयस के आला डिजाइन, इंजीनियरिंग और मुयार ने रोल्स रॉयस की शोहरत कायम की। उसने आला तरीन डिजाइन और मवाद का इस्तेमाल किया। पहले जंग अजीम के दौरान कंपनी ने एक ऐसी चीज तैयार करने में तोसी की जिसमें चार्ल्स ने एक बार एरो इंजन की दरख्वास्त की थी, और इस दौरान अगले 2 दहाइयों तक कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। रॉयस ने अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन वो सेहत के साथ जहदोजहद करता रहा और 1993 में वो हाजमे की नाली की बीमारी में मुब्तला हो गया। उनकी मौत उसके इब्तिदाई सालों के नाकिस ग़िज़ाइयत और ज्यादा काम करने की वजह से हुआ। उसका जोश व जज्बा इंजीनियरिंग के लिए गालिब था और वो आखिरी लम्हे तक काम करता रहा। उसका आखिरी स्केच उनकी मौत से 6 घंटे पहले बनाया था, तब उसकी उम्र 70 साल थी। रोल्स रॉयस की विजन सर रॉयस और रोल्स की थी, जिसने वाकई रोल्स रॉयस को बनाया, जो आज खालिस और कीमती गाड़ियों की कंपनी है। रोल्स रॉयस की तारीख पहले ही मैंने बताया है, जो आजकल दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।